सुपर स्पोर्ट्स पार्क में सुपर डुपर मुकाबला। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेट से जीत लिया। बाबर आजम ने शानदार सेंचुरी बनाकर जीत की बुनियाद रखी। आखिरी पावर प्ले में रिजवान ने 40 और शादाब ने 33 रन बनाकर पांसा पलट दिया। फहीम अशरफ ने आखिरी गेंद पर विनिंग शॉट लगाया। सेंचुरी मेकर बाबर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 3 वनडे की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 से बढ़तरी हासिल। बिलावल भुट्टो ने JUI पर एस्टेब्लिशमेंट से मदद लेने का इल्जाम लगा दिया। कहा, PDM की एक पार्टी बाई इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट की मदद से लाड़काना में घुसी, हमने फिर भी मौलाना को PDM का सरबराह माना। बिलावल भुट्टो ने सहाफियों को मरियम नवाज से मुताल्लिक सवाल करने से रोक दिया। बोले, नहीं चाहता कि आपके सवालों से कोई मसला हो जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हुकूमत पर भी गरजे। बोले, इमरान खान की आदत है खुद जिम्मेदारी नहीं लेते। पेट्रोलियम स्कैंडल में गरीब आवाम की जेब पर डाका डाला गया, जिसके जिम्मेदार इमरान खान खुद हैं। नदीम बाबर को कुर्बानी का बकरा बनाना कबूल नहीं। स्टेट बैंक का कंट्रोल IMF के हवाले नहीं किया जा सकता। PT IMF के नुमाइंदों की डील्स नहीं होने देंगे। क्या PTM से माइनस पीपल्स पार्टी का अमल शुरू हो गया? लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मेजबानी में अपोजिशन की 8 जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को वीडियो लिंक इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP को शोकस नोटिस देने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी और ANP को इजहार वजह का मौका दिया जाएगा। मुनासिब जवाब न आने पर पीपल्स पार्टी और ANP को PTM से निकाल दिया जाएगा। इजलास में 27 सेनेटर्स पर मुश्तमिल आजाद अपोजिशन इत्तेहाद कायम करने पर भी इत्तफाक। सरबराही सेनेटर नजीर तारड़ करेंगे। अपोजिशन हाथ में हाथ डालने के बजाय आपस में हाथ करने लगी। PDM आपस में ही दस्तो गिरेबां हो चुकी। 2 जमातों के मुकद्दमात और मफादात की वजह से तहरीक नाकाम हो गई। हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं, अपोजिशन 2.5 साल में इस्तीफे दे सकी ना ले सकी। लॉन्ग मार्च करने वालों ने शॉर्ट मार्च तक नहीं किया। मसला कश्मीर के हल तक भारत से तिजारत नहीं होगी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। अहम इजलास में आर्टिकल 370 के खात्मे तक भारत से तिजारत बहाल न करने के फैसले पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत से तिजारत की तो गलत तासुर जाएगा कि हमने कश्मीर नजरअंदाज कर दिया। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादे दिए बगैर भारत से ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने AY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। कहा, अमन हमारी ख्वाहिश लेकिन शराइत वाज़ेह हैं। जब तक भारत गलत इक़दामात पर नजरसानी नहीं करता, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, ना कोई तिजारत होगी। विफाकी काबीना भी भारत से चीनी दरामद करने की समरी मुस्तरद कर चुकी है। जुम्मे के रोज नून लीग के हक में फैसला आ गया। NA 75 डस्का में दोबारा पोलिंग का हुक्म बरकरार। सुप्रीम कोर्ट का पोलिंग 10 अप्रैल को ही करवाने का हुक्म। पूरे हलके में री पोलिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज। फैसला हक में आने पर नून लीग का खैर मकदम। मरियम नवाज ने कहा, फिर साबित हो गया जाली हुकूमत ने डस्का के आवाम के वोटों पर डाका डाला। बात सिर्फ री इलेक्शन से नहीं बनेगी, इलेक्शन कमीशन अमले को अगवा करने के जुर्म का भी हिसाब देना होगा। मरियम औरंगजेब ने कहा, जो कहते थे नून लीग पर जुमा भारी होता है, उन वोट चोरों पर अब हर दिन भारी होगा। कहा, वोट को ऐसे ही इज्जत मिलती रही तो नवाज और शहबाज शरीफ आवाम को रोजगार, आटा, चीनी, बिजली, गैस और दवाई लौटाएंगे। नून लीग ने जिसके खिलाफ मुहिम चलाई, उसी अदलिया से उसके हक में फैसला आया। मुआवने खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का तंज। बोले, मरियम को भी अदालती फैसलों का एहतराम करना होगा। उस्मान डार बोले, इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, अवाम की अदालत में नून लीग की मंजी ठोकेंगे। PTI उम्मीदवार अली असद मली ने कहा, ये जुमा भारी नहीं, डस्का के इंतखाबात का नतीजा भारी होगा। डस्का के गयूर और मुहिब्बे वतन अवाम का मुकाबला नून लीग के शरपसंदों से है। कनीजें ज्यादा ना उछलें, जराइम पेशा को दुगनी लीड से हराएंगे। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट।
آئی پی پیز کے ساتھ نظر ثانی معاہدوں پر عمل درآمد شروع 2002 کی پالیسی والے 12 تھرمل پاور پلانٹس کے ٹیرف میں کمی منظور پلانٹس کی باقی مدت تک 182 ارب روپے کی بچت ہوگی فارن انویسٹرز کا منافع 15 سے کم کر کے 12% کر دیا گیا لوکل انویسٹرز کی ریٹرن ایکویٹی 17% ہوگی جس کے لیے ڈالر 148 روپے پر منجمد تصور ہوگا بین الصوبائی ٹرانسپورٹ میں فوری پابندی عائد کی جائے سندھ کا این سی او سی کو خط لکھا پہلے سے سفر کے لیے روزانہ ٹرانسپورٹ کو 2 دن کی مہلت دی جائے وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے لاک ڈاؤن نہیں صرف ٹرانسپورٹ بند کرنا چاہتے ہیں لیکن فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتے خیبر پختونخوا حکومت کا ہفتہ اتوار کو پبلک ٹرانسپورٹ بند کرنے کا اعلان نوٹیفیکیشن جاری پنجاب نے سیاحتی مقامات بند کر دیے سندھ میں تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے یا نہیں صوبائی وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے محکمہ تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس آج دن 11 بجے طلب کر لیا نجی اسکولوں کی نمائندہ تنظیموں سمیت تعلیمی بورڈز کے سربراہان بھی شرکت کریں گے تعلیمی اداروں میں کورونا کیسز رپورٹ ہونے پر بریفنگ دی جائے گی این سی او سی کا کورونا ایس او پیز پر عمل نہ کرنے پر اظہار تشویش ویکسین کی خریداری پر اطمینان کا اظہار 65 سال سے زائد عمر کے شہریوں کو واک ان ویکسینیشن سہولت دینے کا فیصلہ رجسٹریشن بھی موقع پر ہوگی کورونا سے 24 گھنٹے کے دوران مزید 83 مریض جاں بحق 5234 نئے کیس رپورٹ ہوئے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 10.43% ہو گئی ابھی ہم ساؤتھ سٹی آئے ہوئے ہیں اور ابھی ویکسین مل گیا ہے it was good. The vaccine was obviously given right now in 1 dose and a dose after 1 month. بہت اچھا انیشیٹو ہے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو یہی ویکسین لگوانی چاہیے تاکہ جو باقی لوگ ہوں ان کی کیونکہ لمیٹڈ ویکسینز ہیں کراچی کے 3 نجی ہسپتالوں میں کورونا ویکسین لگانے کا عمل شروع بہترین انتظامات اور ایس او پیز کے ساتھ ویکسینیشن جاری روسی ویکسین اسپوتنک کی 2 ڈوز کی قیمت 12,268 روپے ہے کراچی کے او ایم آئی ساؤتھ سٹی اور ضیاء الدین میں ویکسین لگائی جا رہی ہے لاہور کی چغتائی لیب اور کلیکشن سینٹرز میں بھی ویکسینیشن شروع کی جا رہی ہے نجی ہسپتال صرف ویکسین کی قیمت وصول کر رہے ہیں نجی طور پر ویکسینیشن سے سرکاری ہسپتالوں پر دباؤ کم ہوگا نجی طور پر ہر عمر کے شہری کورونا ویکسین لگوا سکتے ہیں شاہد آفریدی بھی ویکسینیشن کے انتظامات دیکھنے ساؤتھ سٹی ہسپتال گئے جہاں 1000 سے زائد افراد ویکسینیشن کروا چکے کورونا ویکسین لگوانی چاہیے روزے میں بھی لگوائی جا سکتی ہے پراپیگنڈا ایک کیا جا رہا ہے اس سے کوئی شرعی نقصان ہے دینی نقصان ہے یہ قطعاً غلط ہے شہری ویکسین لگوائیں احتیاط کریں وبا سے نمٹنے کا یہی علاج ہے روزے میں بھی کورونا ویکسین لگوائی جا سکتی ہے دارالفتاء پاکستان دارالفتاء سعودیہ جامعۃ الزہر اور دارالفتاء یو اے ای کا اتفاق نمائندے خصوصی علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں ویکسین کے حوالے سے غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہر انسان کو کورونا ویکسین لگوانی چاہیے Today, it is announced that Pakistan has been added to the UK's red list of travel banned countries. Red listing means that only UK and Irish nationals and those with residency rights in the UK will be allowed to travel to the UK if they've been in Pakistan in the 10 days before they arrive. جہاں سے وبا آئی انہوں نے ہی پابندی لگائی کورونا کی تیسری لہر کا موجب بننے والے برطانیہ نے پاکستان کو ہی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا پاکستانیوں پر برطانیہ میں داخلے پر پابندی عائد صرف برطانوی اور آئرلینڈ کی شہریت رکھنے والے پاکستانی نژاد اور برطانوی ریزیڈنسی ویزا رکھنے والوں کو داخلے کی اجازت ہوگی پاکستان نے برطانیہ سے آنے والوں پر کوئی قدغن نہیں لگائی سندھ میں برطانیہ سے آنے والوں کا 1 ماہ کا ڈیٹا جمع کرنے کا فیصلہ میشا شفیع 10 اپریل کو پیش ہوں ورنہ گرفتاری اور جرمانہ ہو سکتا ہے عدالت نے بلایا تو میشا شفیع کو امن یاد آ گیا میشا شفیع نے علی ظفر کے ساتھ امن کی خواہش ظاہر کر دی ٹویٹ میں کہا بہت برا بھلا کہا گیا جو بالکل اچھا نہیں بہت سے لوگوں نے ثالثی کی کوشش کی میں صلح کے لیے تیار ہوں آئی ایم آل فار پیس میشا شفیع کا ٹویٹ میں نام لیے بغیر علی ظفر کو پیغام ایک صارف نے صلح کے پیغام کے ساتھ علی ظفر اور میشا کو ٹیگ کیا علی ظفر نے ٹیگ کیے گئے ٹویٹ اور میشا کی پیشکش کا جواب نہیں دیا
معروف گلوکار شوکت علی لاہور میں سپرد خاک، گھر کے قریب گراؤنڈ میں نماز جنازہ ادا کی گئی، عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شوکت علی طویل عرصے سے جگر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ شوکت علی نے فنی کیریئر کے دوران پنجابی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی گیت گائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا گلوکار شوکت علی کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار، کہا ملک میں فن گائکی کے لیے شوکت علی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد کے شہریوں کے لیے صحت سہولت کارڈ کی منظوری دے دی۔ اسد عمر کہتے ہیں پورے پنجاب اور گلگت بلتستان میں بھی یہ نظام نافذ ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں کورونا مریضوں کا صحت انصاف کارڈ سے علاج شروع۔ ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو، مارچ میں مہنگائی کی شرح 9% سے بھی زائد۔ ایک ماہ میں انڈے، پھل، مرغی، چینی، ٹماٹر، دالیں سب کچھ مہنگا۔ رواں مالی سال کے 9 ماہ میں ریکارڈ مہنگائی ہوئی۔ ایک سال میں آٹا 19%، گھی 17%، کھانے کا تیل 15%، چینی 23% اور انڈے 64% مہنگے ہوئے۔ کراچی میں 190 تولہ سونے کی ڈکیتی کا ڈرامہ رچانے والے بیٹے اور بہو کو باپ نے معاف کر دیا۔ والد کی جانب سے معافی پر پولیس نے میاں بیوی سمیت زیر حراست 4 ملزمان کو رہا کر دیا۔ درخشاں تھانے کی حدود میں ریٹائرڈ سرکاری ملازم کے بیٹے اور بہو نے کروڑوں روپے کے سونے کی ڈکیتی کا ڈرامہ رچایا تھا۔ چینی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، ملتان میں گودام پر چھاپا، ذخیرہ کی گئی 1700 بوری چینی برآمد، مالک پر مقدمہ درج، گودام سیل۔ راولپنڈی میں ذخیرہ اندوزوں نے مارکیٹ سے چینی غائب کر دی۔ مصنوعی قلت کے باعث چینی کی فی کلو قیمت 115 روپے تک جا پہنچی۔ ساؤتھ پنجاب کے لیے جہاں 17% بجٹ خرچ ہوتا تھا، ہم نے 33% جو بجٹ ہے رنگ فینس کر دیا ہے۔ جنوبی پنجاب کے معاملے کو رول بیک کرنے کی بات غلط ہے۔ جنوبی پنجاب کا بجٹ 17 سے بڑھا کر 33% کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں وزیر اعظم کے وعدے کے مطابق جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ قائم ہوا، تمام محکموں کا دائرہ کار جنوبی پنجاب تک بڑھایا جائے گا۔ جنوبی پنجاب کی ملازمتوں کا کوٹا اگلی کابینہ میٹنگ میں پیش ہوگا۔ راوی منصوبے کا پہلا فیز 18 اپریل سے شروع ہوگا، 20 اپریل سے کام کا آغاز ہوگا۔ سیالکوٹ لاہور موٹر وے اس شہر کو ملائے گا۔ موپن خصوصی ڈاکٹر شریف واسل کہتے ہیں چینی مافیا پر ہاتھ ڈالنے کے باعث مشکلات آ رہی ہیں۔ ایک بار سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوگا پھر سٹہ بازوں کا وائرس نہیں آ سکے گا۔ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا 5واں روز، لاکھوں بچوں کی ویکسینیشن۔ السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرین افتخار۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen